الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا اور علم دین کی مجلس میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق دی۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں حق تعالیٰ نے اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کی کام بنا دینے کا وعدہ کیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کر لے وَهُوَ حَسْبُهُ وہ کافی ہے۔ اور جس حدیث کو میں نے پڑھا، جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ کہ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، جب مانگے تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ تو یہ حدیث اور قرآن کی جو آیت اور حدیث شریف اس میں ہمیں توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا۔ اب اللہ پر بھروسہ کرنا یہ سمجھنا ہے کہ حق تعالیٰ پر توکل یہ کتنی قسم کا ہے۔ دنیا میں ہم ہر بات کی تحقیق کرتے ہیں تو توکل تو ایک تو علماً کیا ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ حق تعالیٰ شانہ جو ہے عزت، روزی، موت، تندرستی، بیماری سب اللہ دیتے ہیں، تو ہم اپنے سارے کام اسی ذات سے حل کروائے اور اسی پر بھروسہ کریں تو دنیا میں ہم اسباب تو اختیار کریں، اسباب چھوڑنے کا نام توکل نہیں، بلکہ ہم اسباب اختیار کریں اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں، اسی کا نام توکل ہے۔ ورنہ ایک آدمی نکاح نہ کرے اور اولاد کی امید رکھے یا احمق ہے۔ ایک آدمی کھیت کو بوئے نہیں اور پھر کھیت میں غلہ کی امید رکھے یا احمق ہے۔ تو یہ کھیت کرے، کھیتی کو آدمی کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے، آدمی نکاح کرے، عورت سے صحبت کرے، اللہ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگے، اسی پر بھروسہ کرے، یہ صحیح تدبیر ہے۔ تو غلط تدبیر کون سی ہے سوال ہوتا ہے کہ آدمی اسباب ہی پر بھروسہ کر لے اور اسباب کو مؤثر بذات سمجھے، یہ غلط ہے۔ ایک آدمی کسی سبب کو مؤثر بذات سمجھے گا تو اللہ اس سبب کو ہی توڑ دے گا۔ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ کے مواعظ میں ہے کہ بندہ جب کسی چیز کو مؤثر بذات سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مؤثر بذات نہیں سمجھتا
تو اللہ تعالیٰ اس سبب کو توڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کئی مثالیں دی۔ پہلی مثال حکمرانوں کی، حکومت کرنے والوں کی، بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو یا پریسیڈنٹ ہو، کہ اگر وہ اپنی حکومت کو مؤثر بذات سمجھے کہ ہم اپنی حکومت سے کام بنا لیں گے، ہمارے کسی چیز، بس ہمارے پاس حکومت ہونی چاہیے، یہ اگر حکمران سمجھے تو اللہ رب العزت حکومت کے اندر جو ہے انتشار پیدا کرے گا اور ملک میں لڑائیاں پیدا کر دے گا۔ یہ حاکم کی نیند اڑا دے گا۔ جو کام حکومت سے بنتا ہوا نظر آ رہا تھا، اب اس کے لیے یہی ٹینشن کا ذریعہ بن جائے گا، اور اب یہ سمجھے گا کہ میرا کام بگڑتے جا رہا۔ دوسری مثال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ نے ملازم کی دی کہ کوئی آدمی ملازم ہے، مثلا حکومت کا کوئی ملازم ہے یا غیر حکومت کا، اب یہ سمجھے کہ اپنے سارے کام ہماری ملازمت کی تنخواہ سے ہو رہے ہیں، تو اس کو مؤثر بذات جب بندہ سمجھے گا تو حق تعالیٰ گھروں میں بیماریوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ یہ ملازم بھیک مانگتا پھرے گا، قرض میں دب جائے گا، پر نیند اڑ جائے گی۔ جس ملازمت کو اس نے مؤثر بذات سمجھا تھا، اس کو حق تعالیٰ توڑ دیتا ہے۔ کسان ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو کھیتی ہے، کھیتی سے کھا لیں گے، سارے کام اس سے کر لیں گے، اس کو مؤثر بذات سمجھے گا تو حق تعالیٰ قحط سالیوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ یہ کسان کھیتی کرتا رہے گا لیکن پریشانیوں اور مصیبتوں کے پہاڑ اس پر اللہ تعالیٰ اڑیل دے گا۔ پھر حق تعالیٰ کی سیدھی دعوت ہوگی کہ جب تیری کھیتی کرتے تو کر لے۔ تو یہ تاجر ہے، یہ سمجھے کہ اپنی تو تجارت ہے، جب چاہے اپنے کام بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ منڈیوں کے دروازوں کو کھول دے گا، مال نہیں بکے گا، یہ تاجر مکھیاں مارے گا دکانوں پر۔ تو یہ توکل میں آدمی اسباب تو اختیار کرے لیکن اللہ رب العزت کو مؤثر بذات سمجھے کہ وہی نفع ڈالتی ہے تو برابر ہے۔ ورنہ اگر وہ سمجھ لے ان چیزوں کو مؤثر بذات تو اللہ اس اسباب کو توڑ کر پھینک دیتے ہیں، اور براہ راست اللہ تعالیٰ کی دعوت بندوں کو ہوتی ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے۔ تو یہ توکل کی پہلی قسم علمی، کہ آدمی کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ شانو ساری کائنات کا متصرف ہے، وہی سب کرتے ہیں، عزت دینا، روزی دینا، موت، تندرستی، بیماری، یہ ساری چیزیں دنیا کے نظام کو سنبھالنا، سارے معاملات بندوں کے اور سارے کاموں کو بندوں کا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یہ اس کا علم ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر توکل عملاً، یعنی آدمی کام کرے تو اب دیکھا جائے گا کہ کام کتنے قسم کے ہیں، تو دو قسم کے، ایک دنیاوی، دوسرا دینی۔ دین کے کام پہلے چلو، دینی کام، اس میں آدمی کو علم دین ہو یا دین حاصل کرنے کے جتنے بھی اسباب ہیں، اس اسباب کو اختیار کرنا اور علم پر محنت کرنا، یہ واجب ہے۔
आदमी को नमाज है मसलन, तब नमाज तो फर्ज है, इसका सीखना भी बालिग पर फर्ज है नहीं कि उसको सीखे आदमी नमाज। नमाज किन चीज़ों से सही होती है, किन चीज़ों से टूट जाती है, नमाज के किन औकात में पढ़ना गुनाह है, इसको सीखना फर्ज है हर बालिग को। रोज़ा है तो रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें और रोज़ा के सही और असबाब, इसको सीखना फर्ज है। तो दीन में आदमी तवक्कुल का बैठा रहे तो न मेहनत करे, ये ना चले। असबाब को इख्तियार करना दीन में वाजिब है, तो जिंदगियों में दीन आएगा। अब हम तवक्कुल पर भरोसा के चलो कुछ करना ही नहीं और हमें जन्नत मिल जाए, हमें राहतें मिले, ये धोखा है। तवक्कुल बगैर इबादत से होता ही नहीं। इसलिए कुरान में एक जगह हक ताला ने फरमाया कि फ़अबुदू व तवक्कलू, कि तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करो। तो ये इबादत के बगैर तवक्कुल ना हुए तो दीनी लाइन में दीन को सीखना, दीनी चीज़ों पर अमल लाने के लिए उस उलूम का हासिल करना जिसका बंदा मुकल्लफ है, ये तो सीखना वाजिब है, ज़रूरी है। एक आदमी बालिग हो गया तो अब इसको निकाह का इल्म ज़रूरी। तलाक किन चीज़ों से पड़ जाती है, कौन से अल्फाज जो ईमान चला जाता है, उसका सीखना फ़र्ज है। वरना आदमी औरत ले आता है 3 तलाक कई मरतबा, जो औरत को रखता है ये हराम काम में मुब्तला होता है। तो ये दीन का इल्म सीखना ज़रूरी। तो एक तो ये दीन में इल्म हासिल करना, दीन पर मेहनत करना, दीनी फ़राइज़ को अदा करने के लिए इसके असबाब को इख्तियार करना, ये सब वाजिब है। एक आदमी अजान हुई घर बैठा रहता है, इसको मस्जिद में जाना ज़रूरी। ये जमात की नमाज जो है बाज़ उलमा के नज़दीक तो फ़र्ज है। इमाम अहमद इब्न हम्बल तो फ़र्ज कहते कि नमाज नहीं होती जमात मस्जिद से बगैर। हमारे नज़दीक भी कि मस्जिद में जमात की नमाज जो है ज़रूरी पढ़े आदमी। हमारे बाद फुकहा के नज़दीक तो उस आदमी की नमाज भी नहीं होती जो मस्जिद में ना आवे। तब अजान हुई तो घर न बैठा रहे, अब उठकर आवे। तो ये दीन के असबाब को इख्तियार करना वाजिब है, इसका छोड़ना हराम है। क्या आदमी पढ़ना है नमाज आवेज ना, तो ये ना चले। अब दुनियावी चीज़ों में तवक्कुल, तो दुनियावी चीज़ों में भी 2 चीज़ें हैं, एक हलाल और दूसरा हराम। तो ये हराम जो चीज़ें हैं, चाहे वो जिस्मान आदमी की रूहानी हो या जिस्मानी हो, इन हराम चीज़ों से परहेज जो है ज़रूरी वाजिब है। चाहे वो ज़ाहिर में हलाल रोज़ी का मसला हो कि आदमी को हलाल रोज़ी इख्तियार करना फ़र्ज है। हराम ना खावे कि चोरी का खा लिया, ख़यानत खोरी से खा लिया, जुल्म से खा लिया, इससे इज्तिनाब ज़रूरी, वरना वो तवक्कुल ना चले। आदमी अपने भाइयों का माल है, माँ बाप ने दिया है कि तू अमानत, अब इसमें ख़यानत करो और के चलो तवक्कुल अल्लाह, हुआ ना तवक्कुल ना चले। वहाँ उसको हिसाब रखना ज़रूरी है, और जहाँ माँ बाप पैसों को इस्तेमाल के वहीं करना ज़रूरी है, वरना वो खा जावे या अलग बैंक बैलेंस बनावे या कोई हुकूमती लाइन का कोई मिनिस्टर है
وہ بجائے حکومت کی تجوریوں کو اپنے جیب کو بھرے اور توکل و توکل نہیں، اس کو بچنا ضروری ہے کہ یہ پیسوں کو جہاں حکومت نے استعمال کے وہاں کرے۔ ایسے ہر چیز ہمارے دینی معاملہ ہو، اس میں بھی مدارس ہو، مساجد ہو، خانقاہیں ہو، یا ہماری جو انجمنیں ہو، ہمارا بیت المال ہو، اس میں بھی جہاں پیسے جس جگہ استعمال کرنے کا ہے وہاں کرے، ورنہ یہ منتظمین بھی گنہگار ہوں گے، اور اگر حرف کر جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے کہ کوئی گناہ یہ آدمی کو دنیا اور آخرت میں چین سے رہنے نہیں دیتے، بڑے خطرے میں رہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو توکل جو ہیں، اللہ پر اعتماد، اس میں حلال چیزوں کو اختیار کرنا، چاہے غذا ہو، حلال کے کپڑے ہو، حلال کے مال ہو، اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ حرام سے بچنا واجب ہے۔ حرام کو اختیار کرنا، جو حرام مال کو ہو، چوری ہو، یہ جہاں بھی آدمی خیانت خوری سے مال جمع کرتا ہے اس کو واپس دینا ضروری، ورنہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم گھر کے منتظم میں حرف کر لیا اور مر گئے، اب ہماری اولاد سمجھتے کہ ہم مالک ہیں، ہم قبروں میں پہنچ جاتے، مار ہمیں پڑے، اور یہ اولاد حرام کا کھائے گی، اس کی بھی دنیا بھی جائے گی، آخرت جائے گی۔ یہ توکل میں، ان حلال میں کہ آدمی حلال مال کو ہو، حلال کاموں کو اس کو اختیار کرے، حرام کاموں سے بچے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چوری چغلی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ان سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے خلاف حرام ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ توکل جہاں اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات ہے، اس میں حلال کاموں کو، حلال چیزوں کو اختیار کرے اور حرام سے بچنا واجب ہے۔ اس لیے بہت سی مرتبہ ہم لوگ یہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ اپنوں کو کون پوچھنے والا، مثلا ہم گھر کے جو ہیں بڑے ہیں اور گھر کا کاروبار، گھر کا جو انتظام ہم کر رہے ہیں، تو کہ اپنوں کو کون پوچھنے والا، کہیں بھی حرام کا حرف کر لو، بھائی کا بھی لے لو، بہن کے بھی کھا جاؤ، کون پوچھنے والا۔ اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ پوچھنے والا کیا؟ حق تعالیٰ پوچھے گا، پہنچا دیں گے ہاسپٹلوں میں، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے، یا پھر آدمی کو پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا، ایسی بیماریوں میں پھانس دے گا کہ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس کے دھوکے میں نکلے کہ بھائی کا کھا جانے سے، بہنوں کے پیٹ ہڑپ کر جانے سے، یا ہم اگر کسی کے منتظمین ہیں تو وہاں کی سنستھاؤں کے کھا جانے سے بچے، ورنہ حال مشکل ہوتا جائے گا، پھر آدمی پھنستا جائے گا، اور اللہ جس طرح جو دے لینے کو بھی اس کو آتا ہے۔ کوئی آدمی اگر ہم اپنے خاندان کے یا اپنے گھر کے بھائی بہنوں کا مال ہڑپ کر لیا تو حق تعالیٰ کو واپس کرنا بھی آتا ہے، چھین لینے بھی آتا ہے۔ ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے کہ گھنٹوں میں لاکھوں روپیہ چلا جائے، پھر آدمی بھیک مانگتا پھرتا ہے، ایسے کیس میں پھانس کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دے جہاں بچنے کے لیے جس کی فیس ہی لاکھوں روپیہ ہو۔ ایسے دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس جو ہے یہ توکل میں حلال چیزوں کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے، حرام سے بچے۔ دوسری بات کہ جہاں حلال چیزوں میں بھی ایک تو یقینی چیز جس کا پورا ہمیں یقین ہے، مثلا کھانے سے بھوک مٹتی ہے یا سبب ہے تو وہاں یہ سبب اختیار کرنا ضروری ہے، بھوکے نہ مر جائے۔ پیاس بجھتی ہے پانی سے تو پانی پیے، کوئی آدمی کے توکل میں پانی نہیں پیتا، تو جہاں یقینی اسباب ہے اس کو اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ آدمی مرے گا
جاننے کہ جہاں دواؤں سے آدمی اچھا ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا، وہاں بھی آدمی اسباب کو اختیار کرے، بیمار ہے تو دوا لاوے اور پرہیز ہی کرے۔ جہاں ڈاکٹر نے جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا اس سے بچنا واجب ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کو کہا تھا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ کہ تیرے جسم کا بھی حق ہے، وَلِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقٌّ کہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے یہ بتلایا، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم کسی بیمار کو پرہیزی کا مطلب اس کو پرہیزی واجب ہے، وہاں توکل علی اللہ کے نام کے کھانا گناہ ہے، اس لیے کہ ماہرین جو بتاتے ہیں کہ یہ بیماری اور زیادہ پکڑے گی، تو آدمی جان بوجھ کر اپنی آنکھیں پھوڑ دے کہ آنکھیں میں دکھائی نہیں دے گا، یہ جان بوجھ کر آدمی پرہیز ہی نہ کرے اور بیماری میں جو جن چیزوں کو ڈاکٹر یا حکیم نے بتلایا منع اس کو کھائے گا تو یہ مرے گا، وہاں توکل نہ چلے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بتایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ کہ تیرے جسم کا بھی حق ہے، اس لیے جو آدمی پرہیزی بکر مر جائے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور وہمی چیزیں کہ دنیا میں ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ حرام کھا کر پیسے جمع کر لیتے ہیں، چوری کر کے، سود کر کے، دھوکہ بازی دے کر، خیانت کر کے، پھر ہم بھی اسی وہمی چیزوں میں کہ ہم بھی چلو فلاں آدمی حرام جمع کر ہم بھی کرنے لگ جائے، یا بڑی بڑی امیدوں کی وجہ سے ہم مال کو دوسروں کے ہڑپ کرنے لگ جائے، اور یہ وہمی چیزیں ہیں، ان وہمی کو ترک کرنا واجب ہے۔ ہم لمبی امیدیں ہیں یا اسی طرح دوسرے کے حرام مال جمع کرنے کے ہم بھی جمع کرنے لگ جائے، یہ گناہ ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ تو یہ توکل جو ہے جہاں ہمیں حکم دیا ہے، یہ علماء نے یہ ساری باتیں لکھی ہے۔ اس وقت جو ہماری کمزوری، ایک تو یہ عبادت کا ابھی بھی آیا کہ دینی معاملے میں آدمی کا عمل کرنا واجب ہے، یہاں برابر سمجھنے کی بات یہ جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے، جمعہ کا ویسے بھی زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں ہمارے یہاں یہ غلط جو ہے، بہت سی غلط طریقے مسجدوں میں ہیں کہ پہلے بیان ہوتا ہے پھر اذان ہوتی ہے، حالانکہ اذان دے دے جس حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے پہلے اذان دی، اس لیے بعض علماء نے اس کو لکھا ہے کہ طریقہ جو ہے وہاں ہمارے یہاں بھی غلط طریقے چلتے ہیں، تو ان کو غلط لکھا ہے علماء نے، صحیح طریقہ اذان دے لوگ آوے۔ اب پہلی جو اذان ہوتی ہے جو جس کا بعد جو ہے تجارت میں لگنا، دوسرے کاموں میں لگنا، یہ حرام ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے کہ آدمی کے کون پوچھنے والا، جائیں گے مسجد میں جب پہلی اذان سے مسجد میں آوے۔ ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں کہ ہم لوگ جو ہیں اتنے سست ہو گئے کہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ پھر اذان کے بعد کپڑے دھونا، باتیں کرنا، ادھر گپ شپ کرنا، تجارت کرنا، یہ سب حرام ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے کہ اذان ہوئے ہم جائیں گے خطبہ ہوگا، اس لیے ہمیں مجمع سے درخواست ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ بہت بڑی محرومی ہے، اور یہ اللہ سے دور کرنے والی چیزوں میں سے ایک اسباب یہ بھی ہے۔ اس لیے آدمی ہم لوگ آوے کہ اذان زوال ہو گیا، مسجد میں اذان سے پہلے آوے، ہم نماز کی تیاری کریں۔ ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں تو ہمیں گاڑی کے ٹائم سے آدھے گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں ہماری عقلیں چلتی ہے کہ گاڑی چلی گئی تو ہمارا سارا پروگرام فیل ہو جائے گا، تو یہ بھی آخرت کی گاڑی ہے، ہر آدمی اپنے وقت پر مر جاتا ہے، جیسے گاڑی میں اسٹیشن آتا ہے اتر جاتے ہیں، تو یہ اگر ایسا ہم نے اس میں سستی کی، جو جمعہ میں پہلے آتا ہے زوال کے بعد، تو اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، بعد میں اس سے
कम जानवर का, गाय का, और उसके बाद जो है आखिर में अंडे को अल्लाह की राह में देने का सवाब मिलता है। तो हम लोग अगर दुनिया में हम देखें, यहाँ ऐलान हुए कि जो आदमी मस्जिद में जल्दी आए उसको 500 रुपया मिलेगा, तो मस्जिद में कोई हमारे एरिया का बाकी नहीं रहेगा। और अल्लाह के फरिश्ते नाम लिखते दरवाजे पर बैठ जाते हैं, और कौन आता है, अगर खुतबा शुरू हो जाए नहीं आते तो फरिश्ते दुआ करते हैं कि अल्लाह ये आदमी बीमार है तो उसको तंदुरुस्ती दे, ये आदमी गुमराह है तो हिदायत दे। फरिश्ते दुआ करते हैं। और हक ताला शानू ने ये हमें इस वक्त जो है हमें हालात हमारे खराब से खराब होते जा रहे हैं, हमारी मस्जिदें महफूज नहीं है। ये महफूज करने के लिए हम नमाजी बने, मस्जिदों को आबाद करें। वरना हम देखते हैं जो मस्जिदों को बर्बाद करेगा, चाहे हुक्मरान भी क्यों ना हो, अल्लाह इनके गर्दनों को मरोड़ देंगे। ये तो इसकी ढील की बात चल रही है। वरना पेशाब बंद कर दें तो इन हुक्मरानों का कुछ भी नहीं कर सकते। दिमाग फेल कर दें तो बजाय हुकूमत के होश पागल खानों में मिलेंगे। तो ये मस्जिदों को जो हम आबाद करें, मस्जिदों में जल्दी आवे, नमाज को पढ़े, नहीं कि देर में आवे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की खूब तौफीक नसीब फरमाए। एक ऐलान है कि आइंदा कल से यानी 23, 24, 25 ये 3 दिन हमारे जूनागढ़ जिले का इज्तिमा होने जा रहा है डारी के अंदर। इसलिए तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपने 2-3 दिन का वक्त फारिग करके मुकम्मल इज्तिमे की तमाम मजलिसों के अंदर शिरकत फरमाए और उसकी दावत भी चले।